بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر رہا ہوں شیعہ مکتب کے اندر ولایت کے موضوع پہ بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بڑی چند کتابوں کے نام یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں۔ بڑی کتابیں یعنی بڑی سے مراد ہیں زخم بھی بہت زیادہ یعنی زخیم ہیں، بڑی بڑی ان کی جلدیں ہیں اور ان میں محنت بھی علماء نے بہت کی۔ ہماری سب سے بڑی اور معتبر کتاب، اور یہ بھی آپ لوگوں کو اعزاز حاصل ہے، وہ سرزمین برصغیر سے لکھی گئی، لکھنؤ کی سرزمین سے 1200 سال یا 1400 سال میں سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے، ابقات الانوار، عین بے قاف الف تے، ابقات ابقا کی جمع، انوار نور کی جمع، نور کی جمع بھی انوار ہے، اور نور کی، نور کہتے ہیں سفید پھول کو، ابقا کہتے ہیں خوشبو کو، سفید پھولوں کی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کیا کتاب کا نام رکھا؟ سفید پھولوں کی خوشبو۔ تو کہا ولایت کے سفید پھولوں کی خوشبو۔ تو بہت ضخیم کتاب ہے، مرحوم میر سید حامد حسین موسوی نے، مرحوم علامہ آیت اللہ میر سید حامد حسین موسوی۔ جب یہ کتاب نجف اشرف پہنچی تھی تو مرزا سید حسن شیرازی کا دور تھا، 100 برس پہلے، بہت بڑے مرجع گزرے جنہوں نے انگریزوں کی پوری مونوپلی کو ختم کیا تھا تمباکو کی۔ تو انہوں نے کتاب کو کچھ دیر پڑھا، 1 گھنٹے تک پڑھتے رہے، اس کے بعد ایک مرتبہ اٹھے، لکھنؤ کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم، انگلی کے اشارے سے سلام کیا۔ تو کچھ کہتے ہیں انہوں نے کتاب کو سلام کیا، کچھ کہتے ہیں مؤلف کو سلام کیا۔ کہا آقا کیا بات ہے، کتاب کو دیکھ کے کیا پہلی جلد دیکھی تھی صرف؟ کہا اگر شیعوں میں کتاب لکھی جائے تو ایسی لکھی جائے۔ تو ابقات الانوار فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اس کا خلاصہ عربی میں کیا گیا ہے 20 جلدوں میں، خلاصہ تلخیص سمرائزیشن اس کی ہے 20 جلدوں میں، 20 والیومز کے اندر، ابقات الانوار عربی کے اندر۔ تو اب آپ سوچئے کتنی محنت کر کے۔ تو انہوں نے حدیث ثقلین کو، انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، یہ رسول خدا نے حدیث بار بار دہرائی ہے، حجۃ الوداع پہ دہرائی، واپسی پہ دہرائی، پھر بستر شہادت پہ دہرائی۔ تو مختلف الفاظ سے دہرائی ہوگی کہ میں تمہارے درمیان 2 گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کہا، پھر کہا خلیفتین، پھر کہا امرین، لیکن ہر دفعہ کہا قرآن و اہل بیت۔ میر سید آیت اللہ میر حامد حسین موسوی نے لکھنؤ سے جب کتاب لکھی ابقات الانوار تو 6 جلدیں صرف حدیث ثقلین پہ لکھیں، 6 جلدیں، 502 اہل سنت کے علماء کی کتابوں سے حوالے دیے، 502 علماء سے، 124 صحابہ سے ثابت کیا کہ راوی ہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، تو انہوں نے بڑی زحمت کر کے کتاب لکھی ہے۔ تو ولایت کے موضوع پہ میں کہہ رہا تھا بڑی بڑی کتاب، ابقات الانوار، ہمارے بچے نام یاد رکھیں، ابقات الانوار میر حامد حسین موسوی۔ بھی ان کا خاندان لکھنؤ میں موجود ہے اور ان کی نسل میں علماء ہیں، ناصر الملت کے والد تھے، پھر ان کے پوتے سعید الملت، اور بہرحال۔ تو اب عزیزان گرامی یہ ابقات، دوسری کتاب مانی جاتی ہے احقاق الحق، شہید ثالث، وہ بھی آگرہ میں دفن ہے۔ ایران کے عالم تھے، مغلوں کی دعوت پہ آئے تھے، ملکہ نے بلایا تھا، نام نور جہاں تھا، وہ شیعہ تھی، اس کے شوہر کے دربار میں جو علماء تھے، بہرحال انہوں نے کتابیں بہت سی لکھی، مجالس المؤمنین، لیکن ان کی کتاب تھی احقاق الحق، حق کو حق ثابت کرنا۔ کتاب کا نام رکھا، 19 جلدوں پہ لکھی، 19 جلدوں پہ، اور مولا علی کی ولایت کو ثابت کیا، خلیفہ بلا فضل ہونے کو ثابت کیا۔ تو ولایت کے موضوع پہ یہ بہت بڑی کتاب ہے، 19 جلدوں پہ انہوں نے لکھی۔ ایک میں 3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، وہ بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ، تو میں نے نام لے دیے، پہلی ابقات الانوار، دوسری احقاق الحق، قاضی نور اللہ شوشتری، سید نور اللہ شوشتر، ایران کا ایک چھوٹا سا شہر ہے اب تو، جہاں حضرت دانیال کی قبر ہے، نبی دانیال کی، شوشتر، عربی میں کہتے ہیں توستر، فارسی میں کہتے ہیں شوشتر۔ تو شوشتری شوشتر کے رہنے والے تھے، اس لیے سید قاضی سید نور اللہ مرعشی شوشتری۔ تو شہید ثالث، مزار شہید ثالث آگرہ میں ہے، جہاں پہ تاج محل بھی ہے، بہرحال وہیں پہ مزار شہید ثالث بھی قریب میں، وہاں بہت بڑا ہر سال بہت مجالس ہوتی ہیں۔ احقاق الحق کا نام یاد رکھیں۔ تیسری کتاب کا نام رکھیں گے یاد ہمارے نوجوان، الغدیر، کتاب کا نام ہی ہے الغدیر، پورا نام ہے الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ کتاب سے مراد اللہ کی کتاب، سنت نبوی، اور ادب یعنی شعراء نے غدیر پہ کیا کچھ کہا اس زمانے کے شعراء نے عربی میں،
توجہ. تو انہوں نے کتاب کا نام 20 جلدوں پہ 11 جب چھپی ہیں, 9 ابھی باقی ہیں کیونکہ صدام کی وجہ سے نہیں چھپ سکیں. انہوں نے 35 سال زندگی کے وقف کر دیے تھے, پوری دنیا میں گئے, میر حامد حسین موسوی کی لائبریری میں گئے, لکھنؤ گئے, پوری دنیا میں سفر کیا, الازہر گئے, ہر جگہ گئے, جہاں جہاں پتا تھا کہ کتاب خانے ہیں, لائبریریاں, وہاں سب جگہ گئے. اور کتاب لکھی علامہ امینی نے, علامہ عبد الحسین امینی, اور انہوں نے کتاب لکھی 1970 میں ان کا انتقال ہوا. 35 سال میں لکھی الغدیر فی الکتاب, کتاب سے ثابت کیا, غدیر خم کے واقعے کو سنت نبوی سے ثابت کیا, اور شعراء کے کلام سے. شاعری ہوتی ہے تخیل پہ بیس, اس کی بنیاد ہوتی ہے تخیل پہ. تخیل یعنی خیال, شاعری خیال سے متعلق ہے. تو انہوں نے کہا یہ 1000 سے زیادہ شعراء نے غدیر پہ قصیدے کہے ہیں, اس زمانے کے شعراء سے لے کے آج تک. تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے غدیر میں. میں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اور بڑے بڑے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی. ایک اور چلیں, چوتھی کتاب غایت المرام, 7 جلدوں پہ غایت المرام. تو یہ بھی مرحوم بحرانی کی کتاب ہے, 7 جلدوں پہ انہوں نے بھی ولایت علی پہ کتاب. بے انتہا کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں. اگر صرف گننا چاہوں تو پوری پوری مجالس پڑھ سکتا ہوں صرف کتابوں کے نام گننے میں, ہمارے علماء نے لکھی ہیں. ایک کتاب بہت ضخیم نہیں ہے, ایک جلد میں, یہ تو کئی جلدوں میں ہے, پورا انسائکلوپیڈیا ایک ہی جلد میں. اگر آپ مارکۃ العلا کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو علامہ حلی کی 5ویں کتاب ہو گئی, چلے مجلس پوری پنجتنی ہو گئی. علامہ حلی کی بے انتہا کتابیں ولایت پہ, بہت زیادہ. انہوں نے اکیلے ہی نے اتنی کتابیں لکھی, لیکن ان کی ایک کتاب سب کتابوں پہ بھاری. سارے میرے بچے یاد کر لیں گے نام. کتاب کا نام ہے الفین. الف سن رکھا ہوگا, عام طور سے اردو میں آپ لوگ کہتے ہیں الف لیلہ و لیلہ. الف لیلہ و لیلہ, 1001 راتیں. آسانی کہانیوں کی کتاب ہے, بہت پرانی کتاب, 1001. تو عزیزان گرامی 1001 نائٹس انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا, دنیا بھر کی کتاب ہے. یہ کہتے ہیں الف, الف کہتے ہیں 1000 کو. تو انہوں نے کتاب رکھی ہے, کتاب کا نام رکھا الفین, 2000. کتاب کا نام ہے 2000, الفین 2000. تو جب وہ آئے تھے ایران, بادشاہ اس وقت کسی اور مسلک سے تھا, تو انہوں نے طلاق کا مسئلہ حل کیا. اس کے بعد بادشاہ شیعہ ہوا, تو اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے علی کی عصمت پہ, علی کی ولایت پہ, خلیفہ بلا فصل ہونے پہ, امامت پہ کتاب لکھ دیں. تو چند ہفتوں میں بیٹھ کے انہوں نے کتاب لکھی. کتاب کا نام رکھا 2000. تو بادشاہ نے پوچھا یہ 2000 کا کیا مطلب؟ کہا 1000 دلیلیں دی ہیں علی کی افضلیت پہ, 1000 دلیلیں دی ہیں علی کے بلا فصل ہونے پہ. توجہ ہے ذہن کرام. تو سلطان محمد خدا بندہ نام تھا اس بادشاہ کا جس نے تقاضا کیا تھا, اور وہ ہلاکو خان کا پوتا تھا. ہلاکو خان چنگیز خان کا پڑپوتا تھا. اب شجرہ واضح ہو گیا. تو یہ سلطان محمد خدا بندہ نے تقاضا کیا اور علامہ حلی نے کتاب لکھی. تو یہ اتنی کتابیں ہمارے موجود ہیں.